سورہ القاریہ یہ مکی صورت ہے۔ یقیناً اس کا جو عنوان ہے یا جو اس میں بحث مد نظر ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہے۔ قیامت آپ دوستوں کو بتایا گیا ہے کہ جو مرکزی نقطہ ہے انسانوں کو بتانے کا، انسان جس چیز سے غافل ہیں، جو چیز ان سے مس ہو جاتی ہے، جو نظر میں ہے، جو خدا نے اپنے کرم اور فضل کی وجہ سے جس کا پتہ دینا مقصود ہے وہ قیامت ہے۔ خدا کو تو لوگ جانتے ہیں، نہ بھی جانے تو ان کا کیا ہونا ہے؟ اگر صرف بات یہاں تک ہو کہ خدا ہو اور انسان ہو، آگے قیامت کا سلسلہ ہو ہی نہیں۔ خوب جانے تو جانے، نہ جانے تو نہ جانے۔ زندگی کر کے ایک درخت بوٹے کی طرح کیا ہے، آئیں گے، جئیں گے، رہیں گے، اپنا پھل دیں گے، ختم ہو جائیں گے، گل مک جائے گی۔ رسولوں کی آمد کا مقصد رابطے کی وجہ ہے کہ وہی قیامت کی باتیں بتانے کے لیے رسولوں کی آمد کی ضرورت تھی، نہیں تو ان کی پھر کیا ضرورت رہے۔ بس جو مین چیز ہے جس کے لیے ساری یہ شرائع، ادیان، خدا کی طرف سے رسولوں کا بھیجنا، کتابوں کا آنا، یہ سارا ہو اسی لیے رہا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ اے انسان غافل مت رہنا، کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی جہاں تمہیں لگتا ہے کہ کہانی ختم ہو جائے گی، جب مر جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، ہم پیچھے سے لے کے آ رہے ہیں، کہانی بہت پہلے سے شروع ہوئی ہے، تمہارا شعور ابھی جاگا ہے، اب اسی شعور کے ذریعے آگے کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، جو اس سے پہلے ہوا ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں، یہاں تک ہمارے ذمے۔ اب اس کے بعد تو نے اپنا گھر خود بنانا ہے، اپنا کام خود بنانا ہے، اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ زندگی سے کیا جو راستہ تو نے چننا ہے وہ خود چننا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا ادھر سلیکٹ کرنا ہے یا ادھر۔ یہ اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں، صرف اتنا کر سکتے ہیں انسان کہ باقی چیزوں کی تو طے ہم نے کر دیا کہ انہوں نے کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، ہر چیز کی آخرت یا ان کے جو کچھ ہونا ہے ان کا طے شدہ ہے۔ صرف انسان کو خدا نے یہ مزیت دی ہے، امتیاز دیا ہے کہ کیا ہے، اے انسان تو نے اپنی زندگی بعد والی خود سلیکٹ کرنی ہے، چاہے تو یہ کر کے یہ سلیکٹ کرو، چاہے تو یہ کر کے یہ راستہ اپنا لو۔ صراط مستقیم بھی خدا کریم نے دکھا دیا ہے، جو کدھر جاتا ہے، سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور اگر کوئی ادھر ادھر ہوا تو پھر خود اپنے اس کا ذمہ دار ہے۔ بس دوستو ساری جو ہے کہانی یہ ادیان کی اور خدا کا انسان کے ساتھ رابطہ کرنا اور اس کو راستہ بتانا اور یہ شرائع کا لے آنا، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی کائنات اپنے اس خاص روش پہ چلتی جا رہی ہے، چلتی آئی ہے، چلتی جا رہی ہے، درمیان میں انسان کا جو حصہ ہے زندگی کا، خدا نے باقی سب کو اپنے اس کے مطابق فٹ کر دیا، اور وہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اس میں چل رہا ہے، اپنے دائرے میں، اپنی زندگی میں اپنا سلسلہ ہے، اس سرکل میں اس نے ہو کے چلے جانا ہے، جہاں پہنچنا ہے پہنچ کر اگلے مرحلوں میں تبدیل ہو کر اس نے جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا۔ کسی کے پاس کوئی اختیار خدا نے نہیں دیا کہ وہ کیا کرے گا، کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ مثلا اب درخت فرض کریں کہ چاہے کہ میں نے وہ کچھ نہیں ہونا، میرے پاس دو راستے ہیں، یا میں یہ سلیکٹ کروں یا وہ سلیکٹ کروں۔ ہاں، کسی گائے بھینس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ انتخاب کرے کہ بھائی میں نے ادھر جانا ہے یا یہ کر کے میں دوسری طرف چلا جاؤں۔ پہاڑوں کے پاس نہیں ہے،
آسمانوں کے پاس نہیں ہے، سورج چاند کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، صرف خدا نے یہ اختیار انسان کے اس میں دیا ہے کہ اے انسان تو اپنی زندگی کا بعد والا حصہ جو کہ ہونا ہے اس کے لیے تیری مرضی ہے کہ یہ سائیڈ اپنا یا وہ سائیڈ اپنا، اسی پر فوکس ہے۔ اس لیے بہت ساری صورتوں کا موضوع جو آخر میں قرآن کے ہیں، بہت ساری صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ قیامت ہے۔